ہر دفعہ آنے والا ربیع الاول جو ہے نا وہ آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے ایک جھنجھوڑنے کا ذریعہ ہونا چاہیے۔ اگر ہم سب حضور کے پیامبر ہیں، یعنی ان کی بات کو آگے پہنچانے والے ہیں، تو صرف حضور کے ساتھ محبت تک کا رشتہ قائم کر لینا کافی ہے۔ غزوہ بدر کے اندر سرکار دو عالم جس وقت تشریف لے کے جاتے ہیں، شریک ہونے والے جو اصحاب ہیں حضور کے ساتھ، ان کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ صوف کے لباس میں ہے، اور اصل صوفی وہ ہے جس کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہو جاتا ہے۔ اتنے لوگ جو ہیں وہ دنیا سے اللہ کے ساتھ وہ رشتہ قائم کیے بغیر چلے جاتے ہیں جو جس کا تقاضا یہ رشتہ کرتا ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے نا، وہ اتنی مکمل زندگی ہے، اتنی کامل زندگی ہے کہ آپ تصور کیجئے کہ اس زندگی کے ایک جز کا نام قرآن ہے۔ ارے واہ، اس پوری زندگی کا ٹوٹیلٹی میں امیج کریٹ کریں اپنے ذہن میں، اس کے ایک جز کا نام قرآن ہے۔ جیسے کائنات کے سارے غیر متعصب لوگ کلام کامل کہتے ہیں کہ اس سے بہتر، اس سے مکمل، اس سے جامع بات نہیں ہو سکتی۔ جس رسول کی زندگی کے ایک جز کا نام قرآن ہوگا، ٹوٹیلٹی میں وہ زندگی اپنے اندر کتنی کاملیت، کتنی پرفیکشن رکھتی ہوگی۔ ہمارا المیہ یہ ہے، میں جو ایک سیرت کے طالب علم کے طور پہ سمجھا کہ ہم نے اپنے رسول کی زندگی کو ویسا ایکسپلور ہی نہیں کیا۔ ہم اس طرح اس کو پہچان ہی نہیں سکے اس رسول کو۔ ہمیں بس ایک اعتقادی بنیاد پر عقیدے کے ساتھ ہمیں ایک وابستگی دے دی گئی، اور محبت میں بھی ہمارے ہاں عقیدت کا عنصر بہت زیادہ غالب ہے، جس کی یقیناً ضرورت بھی ہے، اہمیت بھی ہے، اور اس کے ہونے سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا، اس کی وہ تو ایک اساس ہے۔ لیکن یہ محبت جو ہے اسے تھوڑا اگلے درجے میں آگے جانا چاہیے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ جو محبت ہے، یہ جو عقیدت کے ساتھ جس کی خوبصورتی عقیدت ہے، یہ تو 5-7 برس کی عمر میں ہی الحمدللہ ہمارے خانوادے سے، ہمارے گھرانے سے ہم تک پہنچ جاتی ہے۔ تو اس محبت میں جمود کیوں آ جاتا ہے؟ اس میں آگے ہم سفر کیوں نہیں کر پاتے؟ بالکل صحیح۔ یعنی میں دنیا بھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ گو امتی ہونے کی حیثیت سے، اگر میں واقعی ان کا امبیسڈر ہوں، ان کا سفیر ہوں، ہم سب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن کے دل ان کی محبت میں مہکتے ہیں، اگر ہم سب حضور کے پیامبر ہیں، یعنی ان کی بات کو آگے پہنچانے والے ہیں، تو صرف حضور کے ساتھ محبت تک کا رشتہ قائم کر لینا کافی ہے، یا اس زندگی کے اندر موجود وہ جو لافانی خیر کا خزانہ موجود ہے، اس کو کیسے، اور وہ کیوں نہیں ایکسپلور ہو پاتا؟ اور کیوں ایسے ہو رہا ہے کہ پہلی ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک جو ہے بہت ہیپننگ ہوتی ہے، اور بہت نور برستا ہے، اور ہر طرف نعتیں ہوتی ہیں، اور لائٹیں جلتی ہیں، اور سارا کچھ ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو 13 ربیع الاول کے بعد دوبارہ وہی بازار گرم ہوتے ہیں، اور وہی رشوتیں، اور وہی ناانصافیاں، اور وہی ملاوٹیں، اور وہ سارا کچھ۔ یہ ہم سب کو سوچنے، اور میں سمجھتا ہوں ربیع الاول کا سب سے بنیادی پیغام ہی یہ ہے، ہر دفعہ آنے والا ربیع الاول جو ہے نا وہ آپ کے لیے، میرے لیے، ہم سب کے لیے ایک جھنجھوڑنے کا ذریعہ ہونا چاہیے، اور ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ پچھلے 1 برس میں ہم نے اپنے رسول کی طرف وہ جو عقیدت کا اساسی رشتہ تھا وہ تو قائم ہو گیا الحمدللہ، لیکن اس سے اگلے درجے میں پچھلے 1 برس میں، پچھلے ربیع الاول سے لے کے، جب پچھلے سال 13 ربیع الاول تھی، اس سے لے کے آج 1 ربیع الاول تک کا لگ بھگ 1 سال کا سفر ہے۔ اس 1 سال کے سفر میں میں نے اپنے رسول کو کتنا جانا، کتنا مانا، اور پھر اس کو کتنا اپنی زندگی میں شامل کیا، پر اگلے سال اس سے اگلے سٹیج پہ واپس نہ چلے جاؤ نا، پھر دوبارہ دیکھیں نا، یہ اگر ہر دفعہ آپ نے 1 ربیع الاول کو 0 سے شروع کرنا ہے تو پھر تو یہ منزل بہت دور ہو جائے گی۔ اور سچی بات یہ ہے کہ ہم اس کا سبب شاید یہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا جو ایک تعلق ہے نا اسے جز وقتی کر لی ہے، حالانکہ یہ کل وقتی رشتہ ضرورت کے تحت یہ ہم جیسے ہمیں ایک ضرورتوں کو پورا کرنے والے خدا کے ساتھ متعارف کروایا گیا۔ یہ بڑی دکھ سے میں یہ بات کہتا ہوں، بس سچی بات یہ ہے، اور یہ شاید اس لیے کڑوی بھی ہے کیونکہ یہ ہم سب کا مرض ہے، اس لیے ہم سب کو جب کہیں پھوڑے پہ ہاتھ پڑتا ہے تو چاہے جتنی احتیاط سے ہاتھ ہو، بہرحال ایک تکلیف تو ہو رہی ہوتی۔ یہ مجھ سمیت ہم سب کا مسئلہ ہے کہ ہمیں ایک ضرورتیں پوری کرنے والے خدا کے تصور کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ جوڑا گیا ہے، حالانکہ اللہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ نہیں جوڑا گیا، رب کے ساتھ، رب تو پھر بس المیہ یہ ہے کہ کتنی بڑی تعداد میں اتنے لوگ جو ہیں وہ دنیا سے
اللہ کے ساتھ وہ رشتہ قائم کیے بغیر چلے جاتے ہیں جو جس کا تقاضا یہ رشتہ کرتا ہے. جس قربت کا تقاضا اس رشتے کے اندر موجود ہے نا, ہم اس طرف تو سفر کر ہی نہیں پاتے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسے ایک الہ مان لیا جائے تو بس بہت کافی ہے. یقیناً الہ ماننا تو ایک بہت بنیاد ہے نا اس رشتے کی, لیکن بندے اور معبود کے درمیان جو رشتہ ہے وہ تو اس سے بہت آگے کی دنیاؤں کا تقاضا کرتا ہے. اس میں تو وہ اپنے آپ کو, یہ جو لا ہے نا, لا الہ والا جو تصور ہے, وہ اس میں ہم تو ابھی لا کی منزل پہ ہی نہیں پہنچے. اگر لا کا مطلب کیا ہے, اپنے آپ کو مٹا دینا. یعنی اللہ کے ساتھ تعلق کی بنیادی اس بات پہ کہ سب سے پہلے اپنا چودھری مارا جائے, سب سے پہلے اپنے آپ کو مٹی کر دی جائے. جب یہ یعنی اللہ کی طرف بندے کی جو پہلا قدم ہے نا اس کے راستے میں, وہ سٹارٹ ہی اپنے آپ کو ختم کرنے سے. آپ کا صوفی گھرانہ, اور آپ تو بڑے پوش, بڑے سٹائلش, بڑی انگوٹھیاں, گھڑیاں, یہ ہیئر سٹائل, یہ خوبصورت ویسٹ کوٹ. جب بھی آپ سے ملاقات ہوتی ہے بڑا بندہ اپنے آپ کو انفیریئر فیل کرتا ہے کہ یار اتنا خوبصورت آدمی اور اتنا, یہ کیسے, کیا؟ یہ پہلی بات تو یہ جی کہ یہ دیکھنے والے کی اپنی نگاہ کا جو ہے وہ کمال ہے, اور اس کی اپنی خوبصورتی ہے جو اسے کسی اور میں نظر آ رہی ہوتی ہے. مومن کا آئینہ ہوا کرتا ہے, اور نہ جانے اسی لباس میں کتنے لوگ اور دیکھتے ہیں, لیکن ہر ایک کی طرف سے. اچھا, اب آ جاتے ہیں صوفی والی بات پہ, آپ کے اصل سنجیدہ سوال کی طرف. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بہت ساری ٹرمینالوجی کی جو اصل حقیقی تفہیم ہوتی ہے, جو اس کا اصل معنی ہوتا ہے, اس تک نہیں پہنچ پاتے. صوفی کے کون ہوتا ہے, یہ ایک بنیادی سوال ہے. اگر اس کو سمجھ لیا جائے تو پھر یہ سارا منظرنامہ جو ہے نا کھل جاتا ہے. بہت سارے سوالوں کے جواب از خود اس کے اندر جو ہے وہ انسان تک پہنچ جاتے ہیں. بہت سارے لوگوں نے صوفی یہ سمجھا کہ جنہوں نے صوف کا لباس پہن لیا وہ صوفی تھے. کچھ لوگوں کے نزدیک صوفی سے مراد وہ تھا جو پہلی صف میں کھڑے ہونے والے تھے. اپنے اپنے انداز سے مختلف لوگوں نے یہ بات کی. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے, سارے نبیوں کا احوال جہاں ملتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں ان کے صوف کا لباس, ان کی زندگی کا حصہ ملتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب توریت پہ اللہ تعالیٰ اپنا لافانی کلام عطا کر رہا تھا توریت کے حوالے سے, تو اس وقت بھی ان کا لباس جو تھا وہ صوف کا تھا. غزوہ بدر کے اندر سرکار دو عالم جس وقت تشریف لے کے جاتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے اس منظر نامے میں کہ شریک ہونے والے جو اصحاب ہیں حضور کے ساتھ, ان کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ صوف کے لباس میں ہے. اور اس سے بھی زیادہ دلچسپ بات یہ کہ وہ جو اللہ کی طرف سے نصرت اور مدد کے لیے وہ جو فرشتوں کا نزول تھا, ان کا جو قالب تھا اس پر بھی وہ صوفی لباس موجود تھا. تو ایک یقیناً اس کی ایک اپنی امپورٹنس تو ضرورت ہے, اپنی جگہ پہ موجود ہے, اس سے تو کوئی رائے نہیں ہو سکتی. لیکن اس میں کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اصحاب صفا کے حوالے سے, میں اسی طرف ہی آ رہا تھا کہ لیکن ایک بڑی تعداد میں, اور وہ جس نے ملکہ بلقیس کا تخت لے کے جس کا نام آصف تھا, تو اس سے بھی صوفی شاید اس میں یہ میں ایڈ کر لوں. بالکل ایسا ہی ہے. یہ ساری وہ باتیں ہیں جن کے جو اپنے اپنے زمانے میں مختلف لوگوں سے اب میں آپ سے عرض کروں, ایک طالب علم کے طور پہ میں جو سمجھ پایا نا, میرے دل کے بہت قریب جو صوفی کی پہچان اور شناخت ہے نا, وہ میں کہوں گا کہ جو حضرت حضور سیدی فیض عالم حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, جن کے شہر میں اس وقت آپ اور میں ہم موجود ہیں, اور جن کی نسبت سے پچھلے 1000 برس کے تمام صوفیوں نے جن سے برکت پائی ہے, جن سے کچھ نہ کچھ فیض حاصل کی ہے. مجھے پچھلے 1000 سال کی اس امت کی تاریخ میں شرق تا غرب کوئی ایسا صاحب حال بزرگ نظر نہیں آتا کہ جس کی گردن جو ہے وہ عقیدت میں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سامنے جھکی ہوئی نظر نہ آتی. تو ان سے بہتر صوفی کی تفہیم کون کر سکتا ہے, اور پھر سرکار دو عالم کے قریب تر کا زمانہ ان کو میسر آیا, تو اس نسبت سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ہاں ایک زیادہ تفہیم, اس کی بہتر اور محفوظ تفہیم جسے ہم کہتے ہیں وہ ہو سکتی ہے. آپ یہ کہتے ہیں کہ صوفی سے مراد یعنی اصحاب صفہ کی وہ صفات بھی ہیں, وہ سارا کچھ, اور وہ کہتے ہیں کہ اصل صوفی وہ ہے جس کا ظاہر اور باطن ایک جیسا ہو جاتا ہے. اللہ